السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو صحت مند رکھے، خیر سے رکھے، عافیت سے رکھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے قطب الدین پڑھا تھا کل، اور آج ہم اس کی آگے کی پریکٹس کریں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا ایسے 5 الفاظ کہ جن کے مخرج سے آواز ٹکرائے گی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آواز واپس بیک مار جائے گی، بہت ہلکے سے۔ اس کو جو ہے لائٹلی نہیں پڑھنا، اس کو ذرا سا سخت کر کے جمع کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کر لیجئے۔ اچھا، کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نورانی قاعدے کی کلاسز روز کیسے ہونے لگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سیرت کورس شروع کرنے سے پہلے یہ نورانی قاعدے کی کلاس مکمل کر دی جائے، پھر ایڈوانس لیول کی جو کلاس ہوگی نا وہ سیرت کورس کے بعد شروع کریں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے گھریلو ضروریات ہیں، آپ کی اپنی مصروفیات ہیں، آپ کے اپنے تقاضے، ایسے ہمارے بھی تقاضے ہیں، ہماری بھی گھریلو ضروریات ہوتی ہیں، اپنے کام کاج ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک عام آدمی سے زیادہ ایک جو مسجد کا امام ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، میں تو اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کرتا، میں تو طالب علم ہوں، لیکن یہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس شاید آپ کے گھر سے فون آتا ہو یا آپ کے آفس سے فون آتا ہو، ہمارے پاس اہل محلے سے کئی طرح کے فون آتے ہیں۔ بیٹی بیمار ہے، دم کر دیجئے، دکان کھولی ہے، دعا کر دیجئے، قرآن خوانی کری ہے، ذرا آ جائیے، اور بھی بے شمار اس طریقے کی باتیں، نکاح کرانا ہے، ذرا آ جائیے، فلاں مسئلہ بتا دیجئے، فلاں تعبیر بتا دیجئے۔ ہوتے ہوتے سارا دن ایسے ہی کٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری مصروفیات یقین مانیے گا آپ لوگوں سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک ساتھی مجھ سے کہہ بھی رہے تھے کہ کیا ضرورت ہے عالموں کو موبائل رکھنے کی، علماء کا کیا کام ہے موبائل کا؟ ایک موبائل رکھنا بھی ہو تو ایک چھوٹا سا کی پیڈ والا موبائل رکھ لیں، 600-700 روپے کا جو آتا ہے۔ تو یہی بات میں نے ان سے کہی کہ بھائی دیکھو، تمہارے پاس تو تمہارے گھر کا فون آتا ہوگا، آفس کا فون آتا ہوگا، اس کے پاس یہ جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس زمانے بھر کا فون آتا ہے، اس لیے تمہارے سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ تو بہرحال وہ خاموش ہو گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ سیرت کورس جب ہو تو سیپریٹ ہو، اس وقت کوئی اور ٹینشن نہ ہو، کوئی اور کلاس کی وہ نہ ہو۔ اب یہ اسی لیے میں نے باقی کی کلاسز جو ہیں وہ ابھی روک دی ہیں، اور نورانی قاعدے کی کلاس میں پوری کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے سیرت شروع ہونے سے پہلے، سیرت کورس شروع ہونے سے پہلے یہ کلاس پوری ہو جائے، تاکہ پورا فوکس جو ہے نا وہ سیرت پر ہو، آپ کا بھی ہمارا بھی۔ اور اس سیرت کورس کے اندر آپ لوگ ہماری یہ کلاسز جو ہے بیچ بیچ میں دیکھتے رہنا، پریکٹس کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا، تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہوتی رہے گی۔ پھر سیرت کلاس پوری کرتے ہی انشاءاللہ عز و جل قرآن کلاس کو آگے سے کنٹینیو کریں گے جہاں تک ہم نے چھوڑا ہے اس کے آگے سے۔ ابھی تک تو فی الحال ارادہ یہی ہے، باقی جو ہے اللہ نے جو ہمارے لیے پلان کیا ہوگا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ چلیے قاعدے کھول لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر کا پڑھا تھا کل، آج نیچے کا دیکھ لیجیے۔ با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جی، صاد دال زبر صد، ٹھیک ہے؟ جیم عین زیر جی، اس کو دیکھ لیجیے۔ جیم عین زیر جی، یہاں پر عین کی آواز نکلے گی، جھٹکے سے پڑے گی۔ اچھا، کچھ الفاظ میں نے آپ کو پریکٹس کروائے تھے نا، ثا، ذال، ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، ہا، قاف، عین، یہ الفاظ اللہ کا شکر ہے مجھے لگتا ہے اب ان کی اچھی خاصی مشق ہو چکی ہوگی۔ اب ان کے ساتھ کچھ اور الفاظ کو بھی شامل کر لیں، صاد، طا، ٹھیک ہے؟ صاد اور ضاد جو آتے ہیں نا، صاد کو لے لیں، اور طا اور ضا، توئے زوئے بولتے ہیں ہمارے یہاں، اردو میں بولے جاتے ہیں توئے زوئے، عربی میں نہیں بولے جاتا، یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں لوگ بہت سارے۔ تو طا اور ضا، توئے زوئے نہیں ہے وہ، طا ضا، تو طا کو لے لیجیے اور صاد کو لے لیجیے، اس کی مشق کیجیے۔ مشق کیسے کرنی ہے؟ دونوں کو جما کے پڑھنا ہے، دونوں کے اندر آواز منہ کے اندر بھر جائے، ان کو موٹا پڑھنا ہے، طا، صاد، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کو خوب جمع کر کے خوب سختی سے پڑھنا ہے، اور خوب اچھی طریقے سے منہ کے اندر آواز کو بھرنا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ یعنی ایسا لفظ جس کو پڑھتے ہوئے منہ میں آواز گھوم جائے، منہ میں آواز بھر جائے، اس کو پر کہتے ہیں پر کر کے پڑھا گیا، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا گیا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے۔ صاد دال زبر صد، غین لام پیش غل، تا جیم زبر تج، واو ہا زبر واہ، سین با زبر سب، الف ہا زیر اہ، ٹھیک ہے؟ الف ہا زیر اہ، سوری میں بھول گیا، حمزہ حاضر ہی، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا نا حمزہ پڑھائیں گے عادتاً، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا میرے پاس پڑھنے والے مکتب میں، تو میں ان کو الف ہی پڑھاتا ہوں، ان کو میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے ہوشیار ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں، تب میں ان کے سامنے الف اور حمزہ کا فرق بیان کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو الف اور حمزہ کا بھی فرق نہیں پتہ، تو بھائی فرق پتہ ہے، بس بچوں کو پڑھانے کی عادت ہے تو زبان سے وہ عادتاً نکل جاتا ہے۔ حمزہ حاضر ای، نون صاد زبر نس، حمزہ حاضر ای، اس کا خیال رکھیے گا، عام طور سے لوگ پریکٹس نہیں ہوتی، شروع میں ہی پڑھتے ہیں، حمزہ حاضر ہی نہیں، حمزہ حاضر اہ،
الف کی آواز نکلے گی ہاں سے ملے گی، جیسے آپ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ایسے۔ آگے چلیے، لام قاف زبر لق، جیم لام پیش جل، اس کو رکھ لیجئے۔ آگے چلیے، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل، ٹھیک ہے۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خوا زبر خوا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، ٹھیک ہے۔ نون کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، حروف مدہ میں سے کھینچے گا۔ الف تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے، معافی چاہوں گا بھائی، حمزہ تا زبر ات، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، اطعما، نون الف زبر نا، اطعمنا، نون کے ساتھ پھر آ گیا حروف مدہ میں سے الف، اس لیے اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن، ٹھیک ہے۔ دیکھیے دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے، لکھا جاتا ہے، یہ دو زبر کا خاصہ ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، اب یہ جو دو الفاظ آگے نظر آ رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا نورانی قاعدے کے پرنٹنگ میں گڑبڑ ہے یا مصنف نے اس کو جان بوجھ کے لکھا ہے، کیونکہ اس طرح سے پورے قرآن میں کہیں پر بھی اس انداز میں کوئی الفاظ نہیں آیا۔ اب اس کو کیوں لکھا گیا میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں کبھی کبھی بچے جب دیکھتے ہیں اس کو تو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، دیکھیے با پیش بو، را واو پیش رو، برو، ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا۔ اب واو کے ساتھ ساتھ جیم کے اوپر بھی انہوں نے جزم لگا دیا، ایسا کوئی لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، آگے کبھی نہیں آئے گا، یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہاں پر مصنف نے اس کو کیوں کیا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مس پرنٹنگ ہو گئی ہو، اور بچوں کے سامنے میں یہی کہتا ہوں کہ بیٹا یہ مس پرنٹنگ ہے، یہ جیم کے اوپر جزم نہیں ہے، پیش لگا ہوا ہے، تو بچے پھر جو ہے اس کو پیش بنا لیتے ہیں، با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم پیش جو، برو جو، میں اس طریقے سے پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ اب بچوں کو کیا سمجھاؤں میں، چھوٹے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کے سامنے میں یہ نئی بات رکھوں تو وہ ایسے کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ لے سکتے، دوبارہ یہ لفظ نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا، ایسا کوئی لفظ نہیں آئے گا پورے قرآن میں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے یہ رائے صحیح ہے، آپ اس کو پیش بنا لیں، ٹھیک ہے۔ باقی کبھی کبھی جو ہے جو تھوڑے ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، 12-13 سال کے بچے بھی آتے ہیں میرے پاس، لڑکے بھی آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹا یہ جیم ساکن ہے، بروج، اس طریقے سے پڑھ دو، حالانکہ ایسا کوئی لفظ آئے گا نہیں، تو آپ جس طرح چاہیں اس طرح کر لیں، مجھے یہ آسان لگتا ہے کہ میں اس کو پیش بنا دوں۔ میم پیش مو، ہا یا زیر حی، محی، دیکھیے پھر وہی آ گیا، تو ساکنت محیط، میں بچوں سے کہتا ہوں اس کو پیش بنا لو، تو پیش تو محیط۔ آگے چلیے، حمزہ حاضر اہ، دال زیر دی، اہ دی، نون الف زبر نا، اہ دینا، ٹھیک ہے، وہی آ گیا جو ابھی اہ پڑھ رہے تھے اوپر۔ اس کی مشق کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا اچھی طریقے سے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو معلوم کر لیجئے گا، میرا نمبر ہر وقت آپ کے پاس ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔